جو 5 ڈکلیریشنز ہیں کیا دیٹ اماؤنٹس ٹو 62(1)(f کہ وہ غلط بیانی ہوئی ہے یا وہ بس ایک سرٹیفکیٹ ہے جس کے اوپر دستخط ہے؟ دیکھیے جو سرٹیفکیٹ ہے اس سرٹیفکیٹ میں بھی الفاظ اصل میں یہی ہیں کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ ٹروتھ ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف. ٹھیک ہے، تو 62(1)(f کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایفیڈیوٹ ہوگا اور وہ جھوٹا ثابت ہوگا تو تب ہی آپ نااہل ہوں گے. نواز شریف کا کیس میں پڑھ رہا تھا آج پروگرام میں آنے سے پہلے، تو اس میں جو ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ 10,000 جو اکاؤنٹ ریسیویبل تھا وہ انہوں نے اپنے ڈکلیریشن فارم کے نامینیشن فارم کے ساتھ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. تو ایک تو وہ انہوں نے روپا کا دیا ہوا ہے ریپرزینٹیٹیو آف پبلک آفس ہولڈرز کا، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور ساتھ 62(1)(f کا کہ ہی از ناٹ آنیسٹ اکارڈنگ ٹو دی 62(1)(f تو اس کو ہی اسٹینڈز ڈسکوالیفائڈ. اس میں تو اور کی چیز مانگی نہیں انہوں نے، تو وہ اگر رول اپلائی کریں تو پھر تو میرے خیال میں چھوٹا سا 2 کو 4 بھی لکھ جائے تو گیا بندہ. دیکھیں پاناما کیس جو ہے نا، اس چیز کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے. پاناما کیس کے بارے میں بہت اچھی ڈسکشن کی ہے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شیخ رشید احمد صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے کیس میں. اس میں پاناما ہی کے ایک بینچ ججمنٹ کے عظمت شیخ صاحب بھی موجود ہیں. اگر آپ وہ دونوں ڈسکشنز پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 62(1)(f کی جورسپروڈنس کس قسم کی ہے. قاضی فائز صاحب نے وہاں بتایا کہ آپ نے اسٹرکٹ لائبلٹی کا تصور اس میں آپ نے اڈاپٹ کیا ہے پاناما کیسز میں، جبکہ پوسٹ پاناما اور پری پاناما ان دونوں میں پاکستان میں جورسپروڈنس یہ نہیں تھی کہ آپ نے اسٹرکٹ لائبلٹی کا تصور رکھا ہے. اسٹرکٹ لائبلٹی یہ ہے کہ بس آپ نے چیز دیکھ لی، جیسے ہے نا ٹریفک وائلیشن آپ کرتے ہیں تو ٹریفک والا وارڈن آتا ہے آپ کے پاس اور وہ کہتا ہے آپ نے جو ہے وہ اشارہ توڑا ہے، آپ جتنی مرضی ایکسکیوز دیں، میں جلدی میں تھا، بیماری تھی، یہ تھی، نہیں، وہ اسٹرکٹ لائبلٹی آپ کو اس کا فائن ادا کرنا ہوگا. تو پاناما کیسوں میں سپریم کورٹ نے جو رول اڈاپٹ کیا ہے، ایون جسٹس جو کھوسا صاحب تھے وہ تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے صرف نواز شریف صاحب کی تقریروں کا کمپیریزن کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر میں یہ باتیں کی تھیں، دوسری جگہ تقریر میں یہ کی تھیں، اور تیسری جگہ آپ نے یہ کی ہیں. چونکہ ان میں ڈسکرپنسیز ہیں، ان میں تضادات ہیں، اس بنیاد پر آپ صادق اور امین نہیں رہے. وہ ایک ہی معیار تھا کہ آپ نے 10,000 ڈکلیئر نہیں کیا، وہ بڑی کلیئر لائن ہے، اس میں بھار نہیں ہے. پہلا پاناما کے 3 ورژن، وہ خیر وہ ڈسکشن میں سارا کچھ ہے. تو اس لیے وہاں اسٹرکٹ لائبلٹی کا تصور. کیا یہاں جو 5 ڈکلیریشن ہے وہ ان کے اوپر وہ 62(1)(f کا اطلاق ہوتا ہے یا وہ ارریلیونٹ ہے؟ نہیں، بالکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ان ڈکلیریشن میں جو چیزیں آپ نے ایک پائی بھی، آپ کو جو قانون جس کا پابند کرتا ہے، ڈکلیریشن کس چیز کا دینا ہے؟ ڈکلیریشن اسی چیز کا دینا ہے کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. جب آپ اپنے ایسٹس کو آپ ظاہر نہیں کرتے اور ایک دفعہ نہیں، مختلف اوقات میں آپ اس کو یہ اچھا ڈکلیریشن کی جو بات ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے بیسیکلی جو بات ہے. سرٹیفکیٹ ہے نا، اس میں بھی پارٹی ہیڈ کا سرٹیفکیٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ پارٹی ہیڈ کا سرٹیفکیٹ یہ کہتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو عمران خان صاحب کے لیے خطرناک قسم کا ڈیفنس ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے حساب کر کے بھیجے تھے تو میں نے اس پر دستخط کر دیے. او بھائی آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر اکاؤنٹنٹ ہی کے دستخطوں کو اگر الیکشن کمیشن نے قبول کرنا ہوتا تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں آپ کی پارٹی ہیڈ کے سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت تھی؟ پارٹی ہے بھی 5 سال کا، 5 سال، اور پارٹی ہیڈ کا سرٹیفکیٹ. ایک بریک قریب آ جانی ہے. ایک چیز اکبر ہے اس بات، یہ جو اس میں ایک ایڈ کر لیں، ایک عمران صاحب کے 2 آئی ڈی کارڈ رکھنے پہ اور ایک اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنے پہ کئی ایم این اے ایم پی ایس ڈسکوالیفائی ہو چکے. بالکل ہو چکے. مسجد کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، وہ آپ کا ایم این اے ڈسکوالیفائی، ایک ایم این اے اس لیے ڈسکوالیفائی ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کو بغیر، ڈورمنٹ اکاؤنٹ ہے جس کا ڈورمنٹ اکاؤنٹ کی وہ اگر شو نہیں کیا ہوا ہوتا ہے نا، لوگ بھول جاتے ہیں 5 سال پہلے اکاؤنٹ بنایا اس کا. اچھا